حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں مدین میں اپنا مقرر کردہ وقت پورا کر لیا تھا۔ مصر ان کا آبائی وطن تھا، جس کی یادیں اور مانوسیت ان کے دل میں بسی ہوئی تھیں۔ انہیں اپنے وطن، اپنی عظیم والدہ کی خدمت اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے ملاقات کا شدید اشتیاق تھا۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دلی تمنا اپنے سسر حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے پیش کی اور مصر جانے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے درخواست کی کہ ان کی زوجہ حضرت صفورہ، ان کی لونڈی، بھیڑ بکریاں اور تمام مال و اسباب ان کے ہمراہ سفر کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بشاشت سے اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدین سے روانہ ہوئے۔ ابھی وہ ایک ہی منزل کا فاصلہ طے کر پائے تھے کہ رات نے اپنے پردے ڈال دیے اور انہیں قیام کرنا پڑا۔ حضرت صفورہ حمل سے تھیں اور وہ حمل اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اسی رات مشیت الہی سے بچے کی ولادت کا نورانی واقعہ پیش آیا۔ ادھر یہ مسرت کا لمحہ تھا، ادھر اچانک ایک خوفناک ہوا اور آندھی کا طوفان آیا۔ آسمان گرجنے لگا، بارش برسنے لگی اور سخت سردی نے سب کو لرزا دیا۔ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خاندان اور نوزائیدہ بچے کی حفاظت کے لیے سخت گھبرا گئے۔ انہیں آگ کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن چکماق سے آگ نہ نکلی، جس پر وہ غصے سے اسے زمین پر پھینک بیٹھے۔ روایت ہے کہ اللہ کے حکم سے اس چکماق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اسے آگ دینے کا حکم الہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے لیے بے حد پریشان ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگے۔ تب اللہ کی مرضی سے انہیں کوہ طور کی جانب ایک شعلہ نظر آیا۔ در حقیقت وہ آگ نہ تھی، بلکہ اللہ قدوس کا مبارک نور تھا۔ اللہ اس حیرت انگیز منظر کو بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ: پس جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو انہوں نے کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے لیے وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ، تاکہ تم تاپ سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نور کی طرف تیزی سے بڑھے۔ جب وہ مقام مقدس پر پہنچے تو اللہ کا جلالی کلام سنا۔ ترجمہ: پھر جب وہ اس کے پاس پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے سے برکت والی جگہ میں درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب۔ یہ وہ مبارک مقام تھا جسے طور اور طوا کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، انہیں منتخب کیا اور حکم دیا کہ وہ اپنے نالین اتار دیں، کیونکہ وہ مقدس میدان میں تھے۔ خوف کے اس ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی، عصا اور نالین پر بھروسہ کیا تھا، مگر اللہ کے حکم سے نالین غائب ہو گئے اور عصا بھی ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ تب اللہ کا فرمان ہوا۔ ترجمہ: اور اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں اور بھی کام ہے۔ فرمایا، اسے ڈال دو اے موسیٰ۔ پس انہوں نے اسے ڈالا تو ناگہاں وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ اژدہا بن گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ڈر گئے۔ تب حکم الہی آیا۔ ترجمہ: فرمایا، اسے پکڑ لو اور خوف نہ کرو، ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا کی گردن پر ہاتھ رکھا اور وہ فوراً ان کے ہاتھ میں عصا بن گیا۔ یہ تھا پہلا عظیم معجزہ۔ پھر دوسرا معجزہ عطا ہوا۔ ترجمہ: اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ سفید چمکدار نکلے گا بغیر کسی بیماری کے۔ یہ دو دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے لیے، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور جب اپنا ہاتھ نکالا تو وہ تابناک نور سے چمک رہا تھا، جسے ید بیضا کہا گیا۔ اس کی روشنی آفتاب پر بھی غالب تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب عظیم اور مشکل ترین مشن سونپا جا رہا تھا، فرعون کی طرف جانا، جو سرکشی کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اللہ کا حکم تھا۔ ترجمہ: تو فرعون کے پاس جا، بے شک اس نے سراٹھایا ہے، بغاوت کی ہے، پس اس سے کہے، کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاکیزہ ہو جائے اور میں تجھے تیرے رب کی راہ بتاؤں؟ تو پھر تو ڈرے
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی سے 2 باتیں عرض کیں۔ وہ ماضی میں ایک قبطی کا قتل کر چکے تھے اور ڈر تھا کہ فرعون انہیں مار ڈالے گا۔ ان کی زبان میں بچپن کے حادثے کے باعث لکنت تھی۔ ترجمہ کہا، اے رب، میں نے ان کا ایک آدمی مار ڈالا تھا، سو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج تاکہ وہ مجھے سچا ثابت کرے۔ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھوٹا کہیں۔ مزید یہ کہ انہوں نے اپنے سینے کو کشادہ کرنے، اپنے کام کو آسان کرنے اور زبان کی گرہ کھول کر بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر اور شریک کرنے کی دعا مانگی۔ اللہ نے اپنے نبی کی تمام دعاؤں کو فوری قبولیت بخشی۔ ترجمہ فرمایا، اے موسیٰ، تمہیں تمہارا سوال دے دیا گیا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت اور وزارت کا عظیم درجہ عطا فرما دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ اور نوزائیدہ بچے کے پاس واپس آئے اور تمام احوال بیان کیے۔ حضرت صفورہ نے ان کے جذبات کو تقویت دیتے ہوئے کہا کہ وہ فوراً اللہ کے امر کی تعمیل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ہاتھ میں لے کر بھائی ہارون علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مصر روانہ ہوئے۔ بھائیوں کی ملاقات پر اشک باری ہوئی، پھر وہ فرحت سے ملے اور مشن کی خبر سن کر حضرت ہارون علیہ السلام نہایت خوش ہوئے۔ دونوں بھائی عزم و یقین کے ساتھ فرعون کے محل کی طرف روانہ ہوئے، جہاں راستے میں اس نے بڑے بڑے شیروں کو حفاظت پر مامور کر رکھا تھا۔ روایت ہے کہ جب اللہ کے یہ برگزیدہ رسول وہاں پہنچے تو تمام شیروں نے انہیں سلام کیا اور ادب سے کھڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محل کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک پرجوش آواز دی۔ ترجمہ، میں اللہ تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ 2 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد بالآخر انہیں فرعون کے دربار میں بلایا گیا۔ فرعون نے تکبر سے طعنہ دیا۔ ترجمہ، کیا ہم نے تجھے اپنے ہاں بچپن میں نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے پاس گزارے، اور تو نے اپنا وہ فعل قتل کیا جو کیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ کام اس وقت ہوا جب میں نادان تھا، اور جب میں تمہارے خوف سے بھاگا تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے رسولوں میں شامل کیا۔ مکالمہ شروع ہوا۔ فرعون، کون ہے تیرا پروردگار؟ موسیٰ علیہ السلام، وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکمت اور نرمی سے اللہ کی نشانیاں بیان کی، جبکہ فرعون نے غصہ سے اپنے سرداروں کو مخاطب کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجنون قرار دیا۔ جب بات بگڑنے لگی تو فرعون نے دھمکی دی۔ ترجمہ، اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایمان لانے کی صورت میں جوان ہو جانے، وسیع بادشاہت اور دراز عمر کی پیشکش کی، جو اللہ کی طرف سے نرم بات کرنے کا حکم تھا۔ فرعون نے مشورے کے لیے مہلت مانگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس چلے گئے۔ فرعون نے اپنے وزیر حامان سے مشورہ کیا، جس نے اسے طاقت کے نشے میں مزید بہکایا اور کہا کہ وہ فوراً اپنا دعویٰ معبودیت ترک نہ کرے۔ اگلے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو فرعون نے معجزے کا مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا۔ ترجمہ، پس انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو ناگہاں وہ ایک واضح اژدہا بن گیا، جس کا منہ کھلا، پاؤں ہاتھی جیسے اور دم نیزے کی مانند تھی۔ اژدہا فرعون کے تخت کی طرف بڑھا اور اسے نگلنے لگا۔ فرعون خوف کے مارے تخت سے گر پڑا اور گڑ گڑاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے واپس عصا بنا کر ہاتھ میں لے لیا۔ پھر ید بیضا کا معجزہ دکھایا گیا۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے اسے جادو قرار دیا اور پورے ملک سے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ 6 مہینے حتیٰ کہ ہزاروں جادوگروں نے طلسمات تیار کیے۔ مقابلے کے دن جب میدان میں 4000 جادوگروں کے آلات سانپ، اژدہا اور کچھوے بن کر دوڑنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک لمحے کا خوف آیا۔ اللہ نے تسلی دی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا۔ ترجمہ، پس وہ عصا ان سب چیزوں کو جو انہوں نے جھوٹ سے بنائی تھیں نگلنے لگا۔ عصا اژدہا بن کر میدان میں تمام سانگوں کو ایک ہی نوالے میں نگل گیا۔
حتیٰ کہ तिलिस्मात बनाने के आलात भी निगल लिए। हक साबित हो गया और बातिल मिट गया। तर्जुमा, बस हक साबित हुआ और जो कुछ वो कर रहे थे वो बातिल हो गया। ये देखकर जादूगरों को यकीन हो गया कि ये बशर का जादू नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत है। तमाम जादूगर बेख्तियार सजदे में गिर गए और पुकार उठे। तर्जुमा, वो बोले, हम ईमान लाए तमाम जहानों के रब पर जो मूसा और हारून का रब है। फिरौन ने गुस्से की इंतहा में उन्हें सख्त सज़ा की धमकी दी। तर्जुमा, फिरौन ने कहा, मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमत से कटवा डालूंगा और खजूर के तनों पर सोली चढ़वा दूंगा। मगर ईमान की हलावत ने उनके दिलों को मजबूत कर दिया था। उन्होंने साबित कदमी से जवाब दिया। तर्जुमा, उन्होंने कहा, हम तुझे उन वाज़ेह दलीलों पर और इस ज़ात पर जिसने हमें पैदा किया है हरगिज़ तरजीह नहीं देंगे। तो जो फैसला करना चाहता है कर डाल, तो बस इसी दुनियावी ज़िंदगी में ही फैसला कर सकता है। फिरौन ने अपने जुल्म का हुक्म जारी किया और वो सब ईमान की राह में शहीद हो गए, ये कहते हुए कि हम अपने रब की तरफ पलटने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमारी खताएं बख्श देगा।